اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کتاب فضائل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اس کا 18واں حصہ آج پیش خدمت ہے، اور اس 18ویں حصے میں اس کتاب کے باب نمبر 4 یعنی اعلان بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پہلی وحی اور بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا جس نے خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پیغام پہنچایا۔ یہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی وحی میں سورہ علق پڑھ کر سنائی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق آیت نمبر 1، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے جہاں کو پیدا کیا۔ اس وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی اور روایت کے مطابق 27 رجب کا دن تھا۔ حقیقت میں نزول قرآن کی ابتدا اسی آیت سے ہوئی ہے۔ یہ پہلی آیت تھی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پاک پر نازل ہوئی تھی۔ 23 برسوں تک مختلف مواقعوں پر احکام دین نازل ہوتے رہے۔ گزشتہ انبیاء کے حالات، عبرت کی داستانیں، حکمت کی باتیں، ہدایت کے اصول، تقوی اختیار کرنے کے لیے نصیحتیں اور دیگر تمام وہ چیزیں جو انسان کی فلاح و ہدایت کے لیے ضروری تھیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ خم غدیر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجیوں کے جمع غفیر میں پالانوں کے منبر پر حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہیں۔ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، یعنی آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دین اسلام پر راضی ہو گئے۔ اگلا عنوان ہے قابل توجہ نکتہ۔ مومنین کرام، یہاں یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ وحی کا آغاز علم اور قلم کی اہمیت پر گفتگو سے ہوا، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اور وحی کا اہتمام علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان سے ہوا۔ علم اور قلم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور علی علیہ السلام کا بڑا رشتہ ہے۔ نبی علم کا شہر ہیں اور علی شہر علم کا در ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارا قرآن اللہ نے شہر علم اور در شہر علم میں سمو دیا ہے۔ دین کا کوئی مسئلہ ہو یا دین کی کوئی چیز پوچھنی ہو تو نبی سے پوچھو یا علی علیہ السلام سے پوچھو۔ پہلی وحی کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس سے اعلان نبوت ہوا۔ نبوت پر مبعوث تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی سے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے۔ جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی نازل کرنے کے بعد چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور آہستہ آہستہ
سورہ علق کو پڑھتے ہوئے مکہ کی طرف چل پڑے، اور جب گھر پہنچے تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ کا استقبال کیا اور عرض کی، یا محمد آپ کہاں تھے؟ آپ سے دوری کی وجہ سے میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجا تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کا پورا واقعہ اور سورہ علق کا نزول بیان فرما دیا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جب یہ سنا تو عرض کی، اے میرے چچا زاد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہیں۔ مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جان ہے، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آج پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمرہ معمول سے زیادہ روشن تھا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا بولیں، یہ کمرہ آج نور نبوت کی وجہ سے روشن تر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگلا عنوان ہے احساس سردی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ سلام اللہ علیہا، میں آج جسم میں کمزوری اور کبکبی محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر اڑھا دو۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا آج بہت خوش تھیں کہ اللہ نے آپ کے شوہر کو عظیم منصب پر مبعوث فرما دیا ہے، جس کا ان کو برسوں سے انتظار تھا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو شادی سے پہلے ہی عیسائی پادریوں اور یہودی عالموں نے آگاہ کر دیا تھا کہ جس شخص کے ساتھ آپ کی شادی ہو رہی ہے وہ ایک دن روئے زمین پر آفتاب کی طرح چمکے گا اور خدا کا مقرب نمائندہ ہوگا۔ اگلا عنوان ہے سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والے افراد۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا تو شادی کے بعد ہی اس انتظار میں تھیں کہ کب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اور علی علیہ السلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سایہ کی طرح رہتے تھے۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر تقریباً 10 یا 11 سال تھی، اور آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات و مناجات کو بغور دیکھتے تھے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی یاد میں مضطرب رہتے تھے۔ لہٰذا ان دونوں ہستیوں یعنی بی بی خدیجہ اور حضرت علی علیہ السلام کو جب رسول خدا نے واقعہ وحی اور سورہ علق کی تنزیل کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے دی۔ اس طرح عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا مشرف با اسلام ہوئیں، اور مردوں میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام مشرف با اسلام ہوئے۔ اگلا عنوان ہے حکم نماز۔ آیت اللہ سید ہاشم رسولی محلاتی اپنی کتاب زندگانی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ بہت سی روایات سے یہ خبر ملتی ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا حکم ہوا وہ نماز تھی، اس لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور علی علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے۔ اگلا عنوان ہے دین اسلام کا پرچار خفیہ انداز میں۔ پہلی وحی آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ خفیہ انداز میں شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ لوگ دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا اور لوگ دین اسلام میں شامل ہوتے گئے۔ ابھی تک لوگوں کو دعوت عام نہیں دی جا رہی تھی، اب وقت آ گیا تھا کہ لوگوں کو کھلے عام بھی دعوت دی جائے۔ حکم خدا آیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، سورہ حجر آیت نمبر 94، یعنی اے میرے حبیب کھول کر سنا دو جو کچھ تجھ کو حکم ہوا ہے اور شرک کرنے والوں پر دھیان نہ دو۔ اس کے ساتھ دوسرا حکم یہ آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 214 اور 215۔
اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور جو صاحبان ایمان آپ کا اتباع کر لیں ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیں۔ اس حکم کے آنے کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس نیک عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے تمام سامعین کو اور کل مرحومین مومنین مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔